پھر جس طاقت کے لیے ہمیں ایوان سے باہر رکھا گیا پھر اس طاقت کو ہم نے چلنے دیا؟ تو پھر اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. یہ جو سرویز آتی ہے نا، سروے کہ جی فلانی پارٹی کا گراف اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، یہ بازار میں وہاں گھومتے ہیں جہاں اس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. تم ذرا مدرسہ مسجد کے قریب بھی آ جاؤ نا، وہاں بھی پتا کرو لوگوں سے، پھر پتا چلے گا کہ گراف کیا ہے. تو وہاں پھرتے ہو جہاں اسی قسم کے قماش کے لوگ ہوتے ہیں. نہ ایسی تاریخ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، نہ ایسا نظریہ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، اور نہ ایسا کارکن کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے. ایسا قائد بھی کسی کے پاس نہیں ہے. قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام. بھائی میں آپ کا ایک ساتھی ہوں، میں آپ کا ایک ساتھی ہوں، خادم ہوں آپ کا. میرے سامنے میری تعریف کر کے خواہ مجھے تکبر میں مبتلا مت کرو. ایسے ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی قیمت کم ہو گئی، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ. اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی. ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سر آنکھوں پہ، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 17-18 کی حکومت گئی اور ملک کی معیشت اس کو سالانہ مجموعی قومی پیداوار کو 6% پہ چھوڑ گئی، اور بعد والی حکومت آئی تو پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک کی معیشت مائنس پہ چلی گئی، 0 سے بھی نہیں چلی گئی. اب یہ ہوتے ہیں وہ نعرے اور تبدیلیاں. وہ تبدیلی کا یہ مطلب ہے کہ 6 سے 0 پہ لے آؤ اور 0 سے بھی نیچے لے آؤ، یہ تبدیلی ہے. کیوں قوم دھوکہ کھاتی ہے آخر؟ ہم تو سیاست میں رہتے ہیں، کردار ادا کرتے رہیں گے. ہمارے نظریات کے اوپر کوئی حکومت آتی ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، لیکن اپنا کردار اپنے طاقت کی حد تک ادا کریں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں ادا کر سکتے. یہاں مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں اسلام کا ڈھانسی، ووٹ ایک لمیٹڈ صندوق کی ساڑی خالی، اور پھر کہتے ہو کہ اسلام کا ڈھانسی. یہ سوال کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ پارلیمانی قوت کا چنا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے کوئی تبدیلی لانی ہے، اس سے وہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آئیڈیل نعرہ دے رہا ہے یہ ناتجربہ کار ہے. یہ بھی معلوم نہیں کہ اس طبقے کو کون لے کر آگے آ رہا ہے، کون ان کو اقتدار پر بٹھا رہا ہے، بین الاقوامی قوتیں کون ان کے پشت پر ہیں، ملک کے اندر کون سی قوتیں اس کے پشت پر ہیں. اور جمعیت علماء کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں، یہ تو مولوی صاحبان ہیں، یہ ملک کو کیسے چلائیں گے. بھائی کبھی کبھی ہم بھی حکومتوں میں آئے ہیں، کبھی جزوی طور پر وزارتیں ہم نے بھی لی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے ان سب سے اچھا چلایا ہے. ہر چند کی بیوروکریسی کا بھی یہ ذہن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ذہن نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست میں تو ہم ہیں. اور یہ جو ابھی گزشتہ 3-3.5 سال آپ حضرات نے ملین مارچ کیے، ملین مارچ میں جو پبلک کی شمولیت تھی اس نے جمعیت علماء اسلام کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا ٹائٹل دے دیا ہے. اب کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو جمعیت علماء کا بھی نام لیا جاتا ہے.
ہاں جب آپ کوئی حرکت نہیں کریں گے تو آپ کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا. اور اگر ہمیں روکا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ داندیا کرا کے ادھر ادھر ان کو کر دیں گے تو پھر ہم سڑکوں پر بھی تو ہیں. پھر جس طاقت کے لیے ہمیں ایوان سے باہر رکھا گیا پھر اس طاقت کو ہم نے چلنے دیا؟ تو پھر اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ تم ایک تو پارلیمانی نظام کے ساتھ غداری کرتے ہو، اس میں چوری کرتے ہو، اس میں ہمارا حق مارتے ہو. تو پھر جب ہمارا حق مارا جائے گا تو پھر ہم سڑکوں پر نکل کر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے. اور جمعیت کے کارکنوں میں الحمدللہ یہ قوت ہے، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے 2 دن کے نوٹس پر شاہراہ دستور پر بلایا لوگوں کو، 2 دن کے نوٹس پر، اور جمعیت کے کارکنوں نے بھرایا اس کو. تو ایسا کارکن کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، نہ ایسی تاریخ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، نہ ایسا نظریہ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، اور نہ ایسا کارکن کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے. ایسا قائد بھی کسی کے پاس نہیں ہے. قائد قدم بڑھاؤ.